بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد ناصر یوسف حاضر ایپیسوڈ 21 سیزن 1 کورلس عثمان کے شارٹ ریویو کے ساتھ. ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں باتور قلعے والے قافلے پر حملہ کر دیتا ہے اور سب سپاہیوں کو مار دیتا ہے سوائے ایک کے. اسے کہتے ہیں کہ جاؤ قلعے میں بتاؤ کہ باتور نے قافلہ لوٹ لیا ہے. اس کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور مال غنیمت کو وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں. نئے بازار میں بہت بھیڑ لگی ہوتی ہے. عثمان وہاں پہ پوچھتے تو ایک آدمی سے پوچھتی یہاں پہ اتنی بھیڑ کیوں ہے. وہ اسے بتاتے ہیں کہ شیخ ادوالی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں وہاں پہ شیخ ادوالی آتے ہیں. شیخ ادوالی سب سے کہتے ہیں کہ میں شیخ ادوالی ہوں اور میں یہاں پہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے آیا ہوں اور ہم یہاں پہ ایک ایسا بازار منعقد کریں گے جہاں پہ لوگوں کو سستی چیزیں ملیں گی. اس کے بعد وہ اپنی دکان میں چلے جاتے ہیں. علی شاہ کے پاس صوفیہ آتی ہیں. صوفیہ سے کہتی ہیں کہ آپ کا محل تو بہت ہی پیارا ہے. علی شاہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے اس کو مزید 4 چاند لگ گئے. اس کے بعد اگلی سین میں عثمان شیخ ادوالی کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں. شیخ ادوالی اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ کیا لینے ہیں, اپنی مراد لینے آئے ہو یا روح لینے آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مراد لینے آیا. شیخ ادوالی کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو نہ دوں تو. عثمان کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کے دروازے پر صبر کروں گا. شیخ ادوالی سے کہتے ہیں کہ دروازے پر صبر کرنا ماننے والوں اور درویشوں کا کام ہے, آپ کا کام نہیں. عثمان صاحب آپ سے صبر نہیں ہوگا, آپ آتے ہیں للکارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. عثمان اسے کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور بہت سی فتوحات حاصل کی ہیں لیکن یہاں پہ میں ہار گیا اور میں آپ کا انتظار کروں گا. اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں. صوفیہ اور علی شاہ کی ملاقات جاری ہوتی ہے. علی شاہ کے بہت قریب آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہیں کہ ہماری دوستی کے درمیان صرف شیخ ادوالی آ رہے ہیں, اگر آپ شیخ ادوالی کو روک دیں تو ہماری دوستی بہت دیر تک چلے گی. علی شاہ کہتے ہیں کہ میں آپ پہ یقین کیسے کروں. اتنے میں ایک سپاہی آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قلعے والے قافلے پر باتور نے حملہ کیا ہے اور سب سپاہیوں کو مار دیا ہے اور سارا مال بھی وہ لے گئے. صوفیہ کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے. شیخ ادوالی نے پہلے عثمان میں زہر بھرا اور اب دندار میں, آپ اس کو کب روکیں گے. علی شاہ اسے کہتے ہیں کہ آپ قلعے میں جائیں, میں رات کو آپ کے پاس آؤں گا. عثمان بالا کے پاس جاتے ہیں تو وہ اسے نظریں چرا لیتی ہیں, دوسری سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. عثمان اسے کہتے ہیں کہ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں. بالا کہتی ہیں کہ میں نے اپنا آپ کو سونپ دیا اور آپ میرے دل میں بسے ہیں, لیکن میرے باپ نے مجھے منع کیا تو آپ آئندہ یہاں پہ نہ آئیں. ابھی آپ یہ ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں یا مجھے لے کے جاتے ہیں. عثمان اسے کہتے ہیں کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو یہاں سے لے کے جاؤں گا. باتور مرکزی خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور مال غنیمت سارا لے کے آ جاتے ہیں. دندار اس پر بہت خوش ہوتے ہیں اور سب کے سامنے اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ میرے بیٹے نے عثمان کو بچایا اور آج کافروں سے لڑ کر سارا مال غنیمت لے کے آیا, یہ ہمیں بہت مضبوط کرے گا. ایک آدمی اس میں سے کہتا ہے کہ کیا آپ نے عثمان صاحب کو دعوت نہیں دی. باتور کہتے ہیں کہ وہ کسی اور ضروری کام سے گئے ہیں, اس کو شیخ ادوالی نے بیٹی دینے سے انکار کر دیا. بمسی سے کہتے ہیں کہ یہ شیخ ادوالی اور عثمان کا آپس کا معاملہ ہے, آپ اس کو یہاں پہ بیان نہ کریں. باتور کہتے ہیں کہ میرا چچیرا بھائی ہے, یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے. صوفیہ یانس کے پاس جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ علی شاہ میرے قبضے میں آ گئے, لیکن آپ کو پتہ چلا کہ قافلے پر حملہ ہوا ہے. یانس کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ چلا. صوفیہ اس کو مزید بتاتی ہے کہ وہ آج رات یہاں پر آئیں گے, لیکن کالنوس کا ہم کیا کریں گے. یانس کہتے ہیں کہ کالنوس ایک پاگل عاشق ہے, اس کو میں ایک اور ذمہ داری دوں گا, اس کو میری تلوار دو اور اسے کہو کہ آج رات شیخ ادوالی کو ختم کر دے. اس کے بعد سرفادی سے کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اور باتور کا خاتمہ کر دو. اگلے سین میں قبیلے میں علی شاہ داخل ہو جاتے ہیں اور مرکزی خیمے میں داخل ہوتے ہیں. سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ مال غنیمت کو اٹھا کے لے جاؤ. پھر دندار پہ غصے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے یہ زمین دی, اس سے نہیں کہ آپ ڈاکو بن جائیں اور کافروں پر حملے کریں, اور آپ نے امن معاہدے کو بھی ختم کر دیا ہے, اب میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. دندار کہتے ہیں کہ معاہدہ تبھی ختم ہو چکا تھا جب انہوں نے میرے سپاہیوں کو مارا تھا. علی شاہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے سپاہیوں کی کوئی فکر نہیں, مجھے صرف صوفیہ اور کالنوس کے سپاہیوں کی فکر ہے, اور آپ نے کس سے اجازت لے کر ان پر حملہ کیا تھا. باتور سامنے آتے ہیں. باتور کہتے ہیں کہ کیا اب کافروں پر حملے کرنے کے لیے بھی ہمیں اجازت لینی پڑے گی. علی شاہ اس کو زوردار تھپڑ مارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم اپنی لیول کے لوگوں سے بات کرنا. وہ غصے میں خیمے سے نکل جاتے ہیں اور سب لوگ خاموش رہتے ہیں. اس کے بعد علی شاہ بھی وہ خزانہ لے کے وہاں سے چل پڑتے ہیں. صوفیہ کالنوس کے پاس جاتی ہے اور اسے وہ تلوار تحفے میں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو یہ مبارک ذمہ داری ملی ہے کہ آپ شیخ ادوالی کا خاتمہ کر کے. کالنوس خوشی میں کہتے ہیں کہ اس کو میں اپنی شادی کا پہلا تحفہ سمجھوں گا, اور خوشی خوشی وہ تلوار لے لیتے ہیں. گندز اپنے خیمے میں جاتے ہیں تو غصے میں چیزیں پہننا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے اس نے سب کے سامنے باتور کو مارا. اس کی بیوی اس کو تسلی دیتی ہے. گندز کہتے ہیں کہ علی شاہ صاحب میں آپ سے اس تھپڑ کا بدلہ لوں گا اور سب کے سامنے آپ کو تھپڑ ماروں گا. عثمان کے پاس برہان آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ باتور نے قافلہ لوٹ لیا تھا لیکن علی شاہ قبیلے میں ہے, اور علی شاہ نے
धुंधार सी बदतमीजी की और बातूर को भी मारा। उस्मान उससे पूछते हैं कि बातूर कहाँ गया है? बुरहान कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो बाहर गए हैं कबीले से। उस्मान कहते हैं कि मुझे उसकी जगह का पता है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, और वहाँ से निकल पड़ते हैं। धुंधार के पास ज़ारा खातून आती हैं और उससे कहती हैं कि सबके सामने उसने आपके बेटे को मारा और आप खामोश रहे। धुंधार कहते हैं कि मर्दों के मामले हैं, आप इसमें बीच में ना पड़ें। ज़ारा कहती हैं कि मुझे ये ज़िल्लत महसूस हुई कि मेरे बेटे को सबके सामने मारा जा रहा है, लेकिन आपको नहीं हुई। धुंधार कहते हैं कि वो एक संजाक सरदार थे, अगर हमें हमारे खैमे उखाड़ने को कहते तो फिर हम क्या करते, लेकिन आप तसल्ली रखो, मैं उससे इस थप्पड़ का बदला लाजमी लूँगा, लेकिन वक्त आने पर। बातूर जंगल में जा रहे होते हैं कि एक जगह पहुंचकर वो अपनी तलवार गुस्से में ज़मीन में गाड़ देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी बेइज्जती की आलिशार, मैं तुमसे इसका बदला लूँगा। इतने में बहुत सरफादू के बहुत सारे सिपाही उसको घेर लेते हैं। सरफादू के सिपाही उस पर हमला आवर होते हैं। वो बड़ी बहादुरी से लड़ता है और कई सूरों को मार देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको जख्मी कर देते हैं। इतने में वहाँ पर उस्मान पहुँचते हैं, तीर मारते हैं। उसके बाद उसे कहते हैं कि भाई मैं आ गया, और दोनों मिलकर लड़ते हैं और सब सिपाहियों को मार देते हैं। आखिर में सरफादू बच जाते हैं। उस्मान और सरफादू में मुकाबला होता है, उस्मान उसको जख्मी कर देते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। इतने में वहाँ पे शमसा और बाकी सिपाही भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में अली शाह शेख अदवाली की दुकान पर पहुँच जाते हैं। वो अपने काम में मसरूफ़ होते हैं और कोई तवज्जो नहीं देते। अली शाह अंदर दाखिल होते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि एक संजाक सरदार आपके पास आए हैं और आप लोग इसी तरह बैठे हैं और आप लोग मेरे इलाके में, आप लोगों को मेरी इज्जत करनी चाहिए। शेख अदवाली से कहते हैं कि अली शाह साहब आप बैठ जाएं, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इजाज़त लेके अंदर आना चाहिए था, सो गलती किसकी है? अली शाह को थोड़ी सी शर्म महसूस होती है और कहते हैं कि मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आया हूँ कि ये इलाका मेरा है, आपने मेरी इजाज़त बगैर दुकान कैसे खोली? शेख अदवाली से कहते हैं कि आपका इलाका है और हमारा भी, क्योंकि हमारे सिपाहियों का भी खून यहाँ पे बहा है। इस पर अली शाह कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपके आने से हमें बहुत तकवीत पहुँची है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।